السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے سنڈے کمنٹ باکس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سنڈے کمنٹس باکس میں جو بہن اور جو ہمارے بھائی، اسلامی بھائی جو ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ویورز ہیں اور چاہنے والے ہیں، ان تمام کے وہ سوالات جو واٹس ایپ پر ہم سے کیے جاتے ہیں، پرسنل پر کیے جاتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ایپیسوڈ میں دیتے ہیں۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عفیفہ ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہلدی رسم کرنا، اس میں پیلے کپڑے پہننا صحیح ہے؟ پھولوں کے زیور پہننا، قصداً پیلا ہی سوٹ پہننا، یا پھر ہلدی کے پروگرام کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر مرد و عورت کا ہلدی لگانا ایک غیر شرعی رسم ہے، یعنی شریعت کے اپوزٹ، شریعت کے خلاف ایک رسم ہے، ایک رواج ہے۔ اس میں بے حد پابندی اور بے حد ضروری سمجھنا، بلکہ بعض جگہوں پر تو غیر محرم عورتیں دولہا کو مہندی لگاتی ہیں، جس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے اس طرح کی رسموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ باقی اگر دولہا یا دلہن بدن کی صفائی کی غرض سے بغیر کسی ضروری سمجھ کر اپنے طور پر تنہا روم میں رہتے ہوئے لگا لے تو ایسی صورت میں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ایسی کوئی بھی چیز دلہن بھی لگا سکتی ہیں، ایسی کوئی چیز دولہا بھی لگا سکتا ہے جس سے بدن نرم و ملائم ہو جائے، رنگ نکھر جائے، خوبصورتی اور حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے، تو اس کی گنجائش ہوگی۔ لیکن عام طور پر ہلدی کی رسم میں چھوٹا سے چھوٹا بچہ، بڑا کیا شادی شدہ، کیا غیر شادی شدہ، حتیٰ کہ وہ گود کے بچے جن کو عقل و شعور بھی نہیں ہوتا، ان کو پیلا سوٹ، یلو کلر کا سوٹ پہننا اور سلوانا اور سلوا کر پہننا لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ رسم کا حصہ ہے، ہلدی کی رسم کا حصہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری خرابیاں، ایک تو اس کو ضروری سمجھا گیا، جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا اور اس پہ عمل ایسا ہی کرنا جیسے کہ شریعت کی فرض احکام اور فرض باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھنا۔ مثلا ہلدی والے دن نماز فرض ہے، ہلدی والے دن بھی ہے، عام دن میں بھی ہے، لیکن فرض نماز کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہلدی والے دن یلو کلر کا سوٹ پہننے کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں، بلکہ بعض لوگ تو جو درزی ہوتے ان سے ہی لڑ پڑتے ہیں۔ خواتین جو ہے تو کپڑے سینے والی ہوتی ہیں، ان سے تکرار ہو جاتی ہے کہ ارے آج ہمارے یہاں ہلدی کا پروگرام ہے، آپ ہمارے سوٹ نہیں دے رہے، ہمیں سوٹ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی کہیں سے بھی لے کر آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر مرد و عورت کا اجتماع ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے جو ہے ہلدی لگائی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جس کو ہلدی لگائی جاتی ہے اس کو ناگوار ہوتا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پر، سفید کپڑوں پہ تو خاص طور پر معمولی سا بھی داغ انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، یہاں جو ہے ہلدی کے پنجے لگائے جاتے ہیں، پھر مذاق اور ٹھلے ہوتے ہیں، اور اس میں اجنبی اور محرم غیر محرم کا امتیاز ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے پھول بھی لگائے جاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈیکوریٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک رسم ہے،
ہندوانہ کلچر سے یہ رسم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس رسم کو بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی تقاریب میں نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح کے رسموں کو لازمی اور ضروری سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرحین بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کے نانا کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لواحقین رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے یہاں ایک بہت عجیب چیز دیکھی، جب تعزیت کر کے سب اپنے اپنے گھر جانے لگے تو سب کو زبردستی شربت پلانے لگے اور بول رہے تھے کہ یہ ضروری ہے۔ میں تو بچ کے نکل گئی، آپ اس کے بارے میں بتائیے کچھ۔ جی ہاں، جو ہے میت کے گھر پر جو ہے اس کی تعزیت میں جانا بہت مسنون ہے، ان کے میت کے اہل خانہ کو تسلی دینا، دلاسا دینا، صبر کی تلقین کرنا، یہ مسنون اعمال میں سے ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس میں کڑوا کھانا، اس میں شربت پینا، باقاعدہ قبرستانوں میں اعلان ہوتا ہے بھائیو بہنوں سب گھر پہ چلو، کڑوے کھانے کا نظم ہے۔ بعض جگہ کڑوے کھانے کے نظم میں جو ہے بریانی ہوتی ہے، کہیں قبولی ہوتی ہے، کہیں مولی اور روٹی وغیرہ ہوتی ہیں، بعض جگہ شربت کو بھی پلایا جاتا ہے۔ یہ لازمی اور ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لازمی اور ضروری حصہ نہیں ہے۔ ہاں، میت کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے کوئی پڑوسی اس کا احساس کر لے کہ میت میں اور میت کے گھر والوں ان کے پاس ان کی تعزیت کے لیے آنے والے مہمان دور دراز سے آئے ہیں، ان کو پیاس کی شدت ہوگی، ان کو موسم کے لحاظ سے شربت یا چائے کی ضرورت ہوگی، اور وہ از خود یہ انتظام کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو رسم بنا کر میکے والوں کو یا سسرال والوں کو یا داماد کی ذمہ داری اور اس کا کام سمجھ کر اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ شربت بنائے، وہ بریانی بنوائے، وہ کڑوا کھانا بنوائے اور پھر سب کو کھلائے، اور کیا قریب کے کیا دور کے سب اس کھانے کو بڑے شوق سے کھائیں۔ یہ جو میت کے گھر میں کھانے کا جو نظم ہوتا ہے، وہ میت کے یہاں پر آنے والے دور سے اور دوسرے شہروں سے جو رشتہ دار عزیز و اقارب آئے ہیں ان کے کھانے کا نظام اور بندوبست کیا جاتا ہے، نہ کہ اس شہر کے لوکل کے آس پڑوس کے یہ لوگ اپنے گھروں پر جا کر کھائیں۔ بہرحال یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ بالکل غلط ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو چاہے شربت پلانے کا ہو، اور اسی طریقے سے وہاں پر میت کے گھر میں توا نہیں چڑھتا ہے، کھانا نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ البتہ یہ کہ میت کے گھر والے جو ہیں غم سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، نڈھال ہوتے ہیں، پہلے دن وہ کچھ انتظام نہیں کر پائیں گے تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ کچھ اپنے گھر سے بنا کر لے جائیں اور ان کو کھلائیں، ان کو زبردستی ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے تھوڑا بہت ان کو کھلائیں۔ البتہ یہ ہے کہ بالکل ہی توا نہ چڑھے، بالکل ہی کھانا نہ کھایا جائے، یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت میں کسی کے بھی انتقال پر صرف 3 دن کا سوگ ہے، اور مرد کا انتقال ہوا تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اور بیوی کے علاوہ تمام رشتہ داروں کے لیے صرف سوگ اور غم منانا ہے تو 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس رسم کو ضروری نہ سمجھا جائے، ختم کیا جائے۔ یہ جو مولانا انس صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیا خنثی کے پیسوں کو مسجد میں لگا سکتے ہیں یا مسجد کے بیت الخلاء میں استعمال کر سکتے ہیں؟ خنثی جو ہیں تیسری قسم کا جینڈر ہے، جسے چھکے کہتے ہیں، بعض جگہ ہجڑے کہتے ہیں، بعض جگہ خواجہ سرا کہتے ہیں۔ ان کی آمدنی اور ان کے روزگار ذریعہ معاش کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرینوں میں، بسوں میں، یا کسی خوشی کی تقریب، ولیمہ، شادی میں، یا بچے کے پیدا ہونے پر یہ گھر گھر جاتے ہیں اور تالیاں پیٹ کر اور اپنی کچھ ادائیں دکھا کر پیسے لیتے ہیں، مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ
سامنے والے بندے کی حیثیت بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ زبردستی لیتے ہیں، وہاں پر ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، فحش حرکتیں بھی کر لیتے ہیں، اور ٹرینوں میں اور بسوں میں تو جو ہے زبردستی چھین چھین کے لیتے ہیں، گویا کہ یہ غاصب ہیں، غصب کرتے ہیں، لوگوں کا مال ان کی مرضی کے بغیر ان سے چھینتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کا، یعنی ہجڑوں کا، خواجہ سراؤں کا اور یہ تیسری جینڈر کی قسموں کا جو پیسہ ہے وہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، نہ ہی مسجد کے ٹوائلٹ میں لگا سکتے ہیں۔ اس سے بالکل بچا جائے، ان لوگوں کے پیسے نہ لیے جائیں۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، بد دعا ان کی نہیں لگتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ان کی بد دعا نہیں لگتی ہے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ جیسا کہ بعض دین سے دور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں، خواجہ سرا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ترین ہوتے ہیں کیونکہ جنت کی چابی ان کے پاس ہے۔ تو یہ صرف واہیات باتیں اور لوگوں کی نادانی کی باتیں ہیں، کم علمی کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بد دعا نہیں لگتی۔ ہاں، اگر ان کو کوئی ستائے تو چونکہ یہ مظلوم ہو جائیں گے، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے احادیث میں آیا ہے، لیکن اگر یہ پیسے مانگیں اور آپ ان کو پیسے نہ دیں تو اور یہ بد دعا دے تو ایسی صورت میں ان کی بد دعا نہیں لگے گی۔ جی، یہ ہاشم ٹیلر صاحب میں ان پوری سے یہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال قربانی سے متعلق ہے۔ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میں قربانی کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا کی مالیت کی رقم قربانی کے دنوں میں ان کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر وہ قربانی نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کی وسعت رکھتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت ہیں اور قربانی شریعت کے اعتبار سے ان پر واجب ہے، اور پھر وہ قربانی نہ کریں تو ان کو چاہیے کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی وہ نہ بھٹکیں۔ تو اس قدر سخت ترین وعید آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ البتہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یقیناً اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربانی ایک ایسا عظیم الشان اور نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا، بہت ساری نیکیوں کو اور نیک اعمال کو جو ہے نامہ اعمال میں اسٹاک کا ذریعہ ہے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے ہر بال کی طرف سے ایک نیکی قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کے جانور کے اوپر کتنے بال ان گنت ہوتے ہیں۔ کوئی صبح سے شام تک گنتا رہے، کوئی مشینیں لگا لے، مشینیں نوٹوں گننے کی مشینیں ہیں وہ فیل ہو جائیں گی۔ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ایجاد نہیں کی گئی جس سے یہ جو بکریوں کے جسم کے بالوں کی کو گنا کی جائے یا شمار کیا جا سکے۔ لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قدر عظیم الشان عمل ہے قربانی کا، تو قربانی تو ان لوگوں کو بھی ضرور کرنا چاہیے جن پر قربانی واجب بھی نہیں ہے، تاکہ نیکیوں کو وہ بھی حاصل کر سکیں۔ لہذا اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بندے پر قرضہ ہے تو بہتر یہ کہ قرضے کی ادائیگی پہلے کرے، قربانی نہ کرے، کیونکہ مقروض دنیا سے اس حالت میں جانا کہ دوسروں کے حق آپ کے اوپر ہوں، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی حق ہوں ان حق
کی ادائیگی کر کے آپ دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ حشر کے دن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین بندہ وہ ہوگا جو بہت ساری عبادتیں لے کر جائے گا، نفل روزے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار ہوں گے، نفل عبادتیں اس کے نامہ اعمال میں بے شمار ہوں گی، انگنت ہوں گی، لیکن حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا 1 روپیہ لے رکھا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نامہ اعمال کی نیکیوں کو اٹھا کر صاحب حق کو ان کے حق کے عوض میں دے دے گا، اور جب حق والوں کے حق رہ جائیں گے اور اس بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی تو صاحب حق کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے سر پہ لاد دیا جائے گا، اور یہ امت محمدی علیہ السلام کا سب سے مفلس غریب ترین قلاش آدمی سمجھا جائے گا۔ تو اگر آپ پر قرضہ ہے تو ایسی صورت میں آپ قرضوں کی ادائیگی کریں، نفل قربانی بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ پہ قرضہ نہیں ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کر لیجئے، یہ قربانی نفل ہوگی اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا جتنے کا آتا ہے اتنے میں ہی ایک بھینس بھی آ جاتی ہے، بکری کی قربانی میں ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ہوگی، تو کیا اتنے ہی پیسوں کی بھینس لا کر 7 گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا درست ہوگا؟ اور کیا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، ایک مرحوم والد صاحب، ایک مرحوم والدہ صاحبہ، اور ایک جو ہے میرے خود کا، ایک بھائی کا، ایک بہن کا، اس طریقے سے۔ تو اب یہ سمجھا جائے اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے میں ضرورت مند لوگ زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور کو اس جانور کو انتخاب کریں اور اس جانور کی آپ قربانی کریں جس میں گوشت زیادہ ہو، چاہے وہ اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو، اس جانور کی قربانی کرنا زیادہ بیٹر ہے جس میں گوشت زیادہ ہو، تاکہ زیادہ گوشت زیادہ گھروں کی ہانڈیوں کا ذریعہ بنے گا، زیادہ گھروں کے چولہے کے جلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اگر آپ کے علاقے میں تنگ حال، پریشان حال، مستحقین زکوٰۃ اور غریب فقراء، مساکین، محتاج، یتیم بیوہ زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں آپ قربانی بھینس کی کیجئے، اور اس میں اپنے علاوہ اپنے مرحوم یا زندہ رشتہ داروں کا بھی حصہ ڈال لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں لوگ جو ہیں مجبور، بے بس اور صاحب حاجت اور پریشان حال نہیں ہیں، بلکہ سب خوشحال لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس جانور کی قربانی کریں جو پیسوں کے اعتبار سے زیادہ مہنگی ہو، کاسٹلی ہو، یعنی بکری کی قربانی کریں۔ لہٰذا آپ کا مسئلہ یہ کہ اگر 20,000 کا یا 35,000 کا بکرا آ رہا ہے اور 35,000 کی بھینس بھی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے علاقے میں ضرورت مند بھی لوگ ہیں تو آپ بھینس کی قربانی کریں، اور چونکہ بھینس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اپنے مرحوم یا زندہ رشتہ داروں کا بھی اس میں حصہ ڈال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے بکرے کے بالمقابل، کیونکہ بکرا بھی 35,000 کا آ رہا ہے، اس میں صرف ایک کی قربانی ادا ہوگی، اور اتنے کی ہی بھینس آ رہی ہے اس میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اس میں جس کا چاہے نفل ہو، جس کا چاہے واجب حصہ ہو، دونوں ہی صورت درست ہیں۔ یہ صادق عباس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے دوست کے یہاں پر گیا تھا کھانا دینے تو 4 روٹی لے گیا، ان کی ممی نے یہ کہہ دیا کہ 4 روٹی لے کے جاتے نہیں ہیں، ہم مرے میں جاتے ہیں 4 روٹی۔ جی ہاں، اس سلسلے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی آپ کے یہاں کھانا دینا آ رہا ہے تو وہ کھانا اور اس کی روٹی خاص طور پہ جٹے نہیں ہونا چاہیے۔ 11 ہو، 3 ہو، 5 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، 13 ہوں، 15 ہوں اور 17 ہوں،
19 ہوں 21 ہوں، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ اس کو لازمی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے یہاں پر کھانا دینے آئے، شادی کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، اور وہ اس کھانے کی روٹیاں جٹا جٹا ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 16 ہیں، 18 ہیں، 20 ہیں، تو اس کو بہت معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر، جن کے ہاں انتقال ہو چکا ہوتا، ان کے ہاں اگر جو کھانا پہنچاتے ہیں اس کی روٹیاں جٹا جٹا ہوتی ہیں، اور یا پھر جو ہے جو مرحوم کے یہاں پر تیجا 10واں 40واں ہوتا ہے، اور اس کے یہاں سے جو غریب کو، فقیروں کو، مستحقوں کو، محتاجوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے کی جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ جٹا جٹا ہوتی ہیں، 2 4 6 8 10 12۔ تو یہ جو ہے ہمارے سماج میں چل رہی ایک رسم ہے، اس کا شریعت سے، دین سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت اور دین تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کو بھیجے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، اور بھیجنے والی ہدیے، معمولی چیز اور حقیر چیز کو بھیجتے وقت اس چیز کے معمولی، کم اور بہت زیادہ تھوڑی اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہدیہ کرنے سے نہ رکیں۔ اب جو اپنی حیثیت سے جس نے جتنا بھیجا اس کو خاموشی سے رکھ لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ارے بھائی اس نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا، وہ دیکھو کہ ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں نہیں بھیجا۔ اور بھیجنے والی کو چاہیے کہ جتنی بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق بھیج دے۔ بھیجتے وقت شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ ارے اتنا سے بھیجیں گے تو کیا فائدہ، اس سے بہتر بھیجا ہی نہ جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، شیطانی جو خیال آتا ہے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبتیں بڑھیں گی۔ ہدیے میں جو حیثیت ہو، جتنی وسعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اتنا بھیج دینا چاہیے۔ بہرحال جو یہ کہا گیا کہ 4 روٹی جو ہے لے کے جاتے نہیں ہیں، مرے میں جاتے ہیں 4 روٹی لے کے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کہیں کی صحیح نہیں ہے۔ یہ صادق عباس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے رات کو سپنا دیکھا تو اس میں بہت سانپ دیکھے۔ دیکھیے خواب میں جو سانپ نظر آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی گناہ پر تنبیہ کرنے کے لیے آئے، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ پر تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ خواب میں سانپوں کو دکھاتا ہے، بشرطے کہ یہ خواب فجر سے پہلے دیکھا گیا ہو سکتا ہے حرام کام ہو سکتا ہے ایسا کام ہو جو آپ کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اس لیے آپ اس حرام کام سے بچ جائیے گا۔ اور اسی طریقے سے جو سانپ بچھو خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ اگر کاٹ رہے ہیں تو یقیناً آپ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی فکر آخرت سے دور ہو، دنیا کی فکر لیے ہوئے آپ زندگی گزار رہے ہوں، اس پہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ آخرت کی فکر کیجئے گا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچئے گا، اور یوں جو ہے تنبیہ کی جاتی ہے سانپ اور بچھو دکھا کر کہ شاید جو ہے آپ آخرت کی فکر پیدا کریں اور اللہ کی رضا والے کام کرنے پر آمادہ و تیار ہو جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ہیں تلبیہ، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں انٹر کٹ لگی ہے، غسل کا اور وضو کا کیسے کیا جائے؟ دیکھیے انٹر کٹ وہ جو جس میں انجیکشن وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی تو ایسی صورت میں کوئی پولیتھین وغیرہ لے کر اس پر باندھ لیں اور پورے بدن کو اچھی طریقے سے آپ نہا لیں، اور غسل کرنے کے بعد اپنے اس پولیتھین کو نکال دیجئے اور جو ہاتھ ہیں ان کو دھو لیجئے گا، اور جتنے حصے پہ انٹر کٹ لگی ہے اس کو جو ہے اس کے سائیڈ میں گیلے ہاتھ سے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے اور انٹر کٹ کی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر لیجئے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے اور ہاتھ میں ڈرپ اور بوتل کی وجہ سے انٹر کٹ لگی ہو
تو ایسی صورت میں آپ پورے ہاتھ کو دھوئیے گا اور انٹرکٹ جس جگہ پہ لگی ہے اس جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر لیجئے، مسح کر لیجئے، آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ یہ ذوالفقار علی ہیں آگرہ سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک لڑکے نے ابھی کامرس سے 12th کلیئر کرا ہے، وہ CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے یہاں جاب کرنا چاہتا ہے، کیا CA کے یہاں جاب کرنا جائز ہے؟ جبکہ وہاں کا کبھی کبھی خرچوں یا انکم کی فیک انٹری پاس کرنی ہوتی ہے، ابھی فیک انوائس بنانا پڑتے ہیں، بینک اور انٹرنیٹ یعنی بیاج کے انٹری بھی ہوتی ہے۔ ہاں تو ایسی بینک کی جاب اور ملازمت و نوکری جس میں یہ سب کام ہوتے ہوں، انٹرسٹ وغیرہ یا سودی لین دین ہوتا ہو، تو اس کی سلسلے میں خوب احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بیاج اور سود کے لکھنے والے پر، دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لینے والے پر، دلوانے والے پر، تو جو ہے کسی بھی طریقے سے سود اور بیاج کے کام میں معاونت اور حصہ لینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا ایسی نوکری جس میں یہ سب کام کیے جائیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے بہتر کا انتخاب کرنا چاہیے، دوسری کسی حلال نوکری کی طرف چلے جانا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ رازق ہیں، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں رزق کے دروازے کھولے گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ کر دوسری کسی حلال نوکری کی طرف جائیے گا۔ البتہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں اگر کہیں ایسی کسی کارخانے میں یا کسی مل میں یا کسی فیکٹری میں آپ جو ہے یہ کام کریں اور اس میں کوئی بھی سود اور بیاج کا معاملہ نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ ہیں محمد توفیق صاحب، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت شاپ کے پاس جو مسجد ہے اس میں بریلوی امام ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے واضح یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہاں تک کہ ان کی روح ہمارے گھر میں بھی حاضر ہے، ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی کریں۔ دیکھیے اللہ کی ذات حاضر و ناظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر بھی ہے، اور اللہ اپنے علم سے ہر جگہ ناظر بھی ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کے دائرۂ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر و ناظر سمجھنا یہ گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے۔ اگر کسی امام کا یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور یہاں تک کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گھروں میں بھی آتی ہے، تو یہ بڑی گستاخی ہے، اور اگر حاضر و ناظر ہیں تو یقین جانیے یہ جو ہے احادیث اور قرآن کے خلاف ہے۔ اگر یہ اس کو حاضر و ناظر مانا جائے، جیسا کہ میلاد ہونے پر آخر میں لوگ درود و سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اگر تشریف ابھی لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہوئے، اور اللہ کے رسول اگر حاضر و ناظر تھے تو پھر آپ پہلے سے جو بیٹھ کر میلاد کر رہے ہیں یہ آپ کی گستاخی ہوئی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جائے پھر تو ہمارے لیے بیٹھنا ہی کیا ہے، بے ادبی ہو جائے گی، ہم لیٹیں تب بھی اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گھروں میں آ رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور وہ حدیث درود شریف کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی جو بھی ہے اور جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھ کر مجھے پہنچاتا ہے
تو فرشتے اس کا درود میرے خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں، اور میرا کوئی امتی میرے روزے پر میرے رسول چاہے میرے مسجد میں آ کر پیش کرتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روزے پر حاضر ہو کر کوئی درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اور کوئی آپ کے روزے سے دور علاقے میں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے یا جو جہاں کا مسکن میں جہاں کا بھی مکین ہے وہ اپنی مکان میں رہتے ہوئے درود وہ پیش کرتا ہے تو فرشتے پیارے آقا کی خدمت میں اس امتی کا درود پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور اسی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر بھی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی ناظر بھی ہے۔ یہ کنزہ خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو شارٹ ویڈیو میں یہ دعا بتائی ہے تو کیا یہ دعا حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ دعا حیض کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔